اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. یہ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے اور اس میں کل 74 جو ہیں وہ آیات ہیں، 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. لیکن ہمارے سبق میں چونکہ اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ شامل ہیں اور ان کا بھی صرف جو ہے ترجمہ کرنا ہے، اس لیے تمام طلباء اور طالبات سے گزارش ہے کہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ ترجمہ دیکھنے کا ترجمہ دیکھیں. قد افلح المؤمنون. قد اس کا مطلب تحقیق کے آتے ہیں، یقیناً کے آتے ہیں. افلح فلاح پالی ہے، کامیاب ہو گئے ہیں. المؤمنون ایمان والے، یعنی یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی ہے، کامیابی پائی ہے. اب ان ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، جو ہم فی صلاتہم، جو اپنی نماز میں خاشعون، جھکنے والے ہیں، یعنی دل سے جھکنے والے ہیں. تو اصل میں عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا خضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خضوع کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے دل کو عاجزی کے ساتھ جھکانا، عاجزی اختیار کرنا، دل میں نماز کی طرف متوجہ ہونا. تو اس لیے ترجمہ کرتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم، اور وہ لوگ جو عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے منہ موڑتے ہیں. تو معرضون کا مطلب ہے منہ موڑنے والے، اور لغو کہتے ہیں بیکار مشغلہ، یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں. تو دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو ہیں لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے منہ موڑتے ہیں. اور ان کی تیسری صفت یہ ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. والذین هم، وہ لوگ جو للزکاة، زکوٰۃ پر، فاعلون یعنی عمل کرنے والے ہیں. تو زکوٰۃ کے لفظی معنی جو ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں، اسے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بقایا جو مال ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور دلوں کو بھی پاکی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو یہاں والذین هم للزکاة فاعلون سے مراد جو ہے وہی مالی فریضہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
لیکن دوسرا معنی جو ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پاکی اختیار کرتے ہیں، برے اعمال کو چھوڑتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، پاکی اور صفائی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں کا کیا ہے؟ احتمال ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی، ہم لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں کی جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں۔ تو یہاں کنیز سے مراد جو ہے وہ کنیز ہے، وہ باندیاں ہیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں، لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی تصور اور وجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان باندیوں کی جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو لہٰذا بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اور کسی طرح اس کی نظر جائے تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ وہ قابل ملامت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ، اور اگر کوئی تلاش کرے، اختیار کرے، وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ، یعنی بیوی اور کنیز کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ یہی لوگ جو ہیں گئے گزرے ہیں اور حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور خیال رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی نگرانی رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں کہ جب طبیعت ہو تو انسان نماز پڑھے، جب موڈ نہ ہو تو انسان نماز نہیں، بلکہ احتیاط کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، خیال رکھتے ہوئے وہ نماز کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، صحیح طریقے سے، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور 5 وقت جو ہے یہ نماز جو کیا کی جائے؟ پڑھی جائے، تو یہ کہلاتی ہے محافظت۔ تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نماز کی پر محافظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ ہے وہ وارث، وہ مالک، الذین یرثون الفردوس، کہ یہ لوگ جنت الفردوس کی میراث جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی میراث ہے۔ تو ملکیت کے اسباب میں سے میراث بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے ایک چیز خود بخود انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، یا رسول الفردوس، جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، پھر اندیشہ یہ ہوگا کہ شاید یہاں سے نکالا جائے گا، کہ جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اندیشہ تو ہوگا کہ شاید نکالے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔